وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے کن سے؟ مشرکین مکہ سے، جو لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ارونی، دکھاؤ مجھے، ماذا خلقوا من الارض، کیا پیدا کیا انہوں نے زمین سے، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے کوئی شراکت ہے فی السماوات، آسمانوں میں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کیسے شرک کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں مدد کے لیے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے، صریح شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی ایسی مدد مانگنا، کوئی ایسا سوال کرنا جو صرف اللہ سے، رب سے کیا جا سکتا ہے، دور سے ہی اللہ کے علاوہ کسی کو پکار لینا، کسی سے مدد مانگ لینا، کسی سے اولاد مانگ لینا، یا کسی سے کوئی بھی ایسی مدد جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، ایسی کسی سے کوئی مدد مانگنا، کسی کو پکارنا اس کام کے لیے، یہ شرک ہوتا ہے، صریح شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ یا علی مدد کہنا، یا رسول اللہ مدد کہنا، یا اسی طرح شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اور ان کو اور ان جیسے جو بزرگان دین ہیں، ان کی ذات میں غلو کر کے ان کو اللہ کی صفات دیتے ہوئے یہ سمجھنا کہ وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ سب فوت ہو چکے ہیں، نیک بندے تھے، اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے، وہ اپنی زندگی اللہ کی احکامات کے مطابق گزار کر اور پوری زندگی لوگوں کو صحیح بات کی طرف دعوت دے کر، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے کر وہ اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں۔ ان کا اللہ کے ہاں انشاءاللہ بڑا مقام ہے، لیکن ان کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ کی صفات دے دینا، یہ سمجھ لینا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتے ہیں، دور ہو قریب ہو، وہ جو بھی زبان بولتا ہو، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ بول رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ اسی طرح سمجھنا کہ انبیاء کرام علیہم السلام یا صحابہ، حضرت علی، حضرت حسین، یا اس طرح بزرگان دین بھی اسی طرح سنتے ہیں، نہ صرف سنتے ہیں بلکہ ہماری مدد کرنے پر قادر ہیں، تو یہ اس سے بڑھ کر شرک کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وہی شرک ہے جو مشرکین مکہ کرتے تھے۔ مشرکین مکہ اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارتے تھے مدد کے لیے، ان سے مدد مانگتے تھے،
تو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہوتا ہے. کسی سے مدد مانگنا، مدد اگر مانگی جا سکتی ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے. میں نے کل واضح کیا تھا ایک ہوتا ہے کسی سے ما فوق الاسباب مدد مانگنا جو صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے یہ مدد مانگی جائے تو یہ سری شرک ہے، شرک اکبر ہے. ایک ہوتا ہے کہ ما تحت الاسباب، کسی سے کوئی ایسی مدد مانگنا جو وہ کر سکے، جو بشری طاقت میں ہو. کوئی بندہ اللہ نہ کرے گر جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ لوگوں سے کہے کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں زخمی ہوں، مجھے دیکھنے کی بجائے میری مدد کرو، مجھے ہاسپٹل پہنچاؤ. کوئی بندہ اللہ نہ کرے کسی کھڈے میں کسی کھائی میں گر جائے، وہ لوگوں سے کہے کہ میری مدد کرو، مجھے اس کھائی سے نکالو، لوگ اس کو کھائی سے نکال سکتے ہوں. تو ایسی مدد مانگنا یہ شرک میں نہیں آتا، یہ تعاون علی البر والتقوی میں آتا ہے. لیکن کسی سے ایسی مدد مانگنا جو صرف اللہ رب العالمین کر سکتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین مکہ اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگتے ہیں. لات منات عزا، اپنے دیویوں سے اور اپنے دیوتاؤں سے، اپنے معبودوں سے مدد مانگتے ہیں، ان کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے، مشرکین مکہ نے جو اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے تھے وہ نیک ہستیاں تھیں جو فوت ہو چکی تھیں. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے بت بنائے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، جو 360 بت پڑے تھے، ان میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے بت بھی تھے، صحیح احادیث وغیرہ میں موجود ہے. اسی طرح یہ لات وغیرہ یہ نیک لوگ تھے. لات کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری میں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لات یہ جو مشرکین مکہ کا بت تھا تو یہ در حقیقت ایک نیک شخص کا نام تھا. وہ نیک شخص اپنی زندگی میں حاجیوں کو، جو لوگ حج کرنے آتے تھے، ان کو ستو گھول گھول کے پلاتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا. تو اس کے فوت ہونے کے بعد لوگوں نے اس کی شان میں غلو کر کے اس کے بت بنا لیے اور ان سے مدد مانگنا شروع ہو گئے، اس کو پکارنا شروع ہو گئے. تو کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے مشرکین مکہ، ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو، یہ شرک ہے سراسر. ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا. اگر ان کو پکارنا جائز ہے، اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو تو انہیں پکارنا جائز ہو سکتا ہے، مجھے ذرا یہ دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا. اگر انہوں نے زمین میں کچھ پیدا کیا ہو، اگر ان میں بھی تخلیق کی صفت ہو، وہ بھی پیدا کر سکتے ہوں، خالق ہوں، معبود کے لیے بنیادی اور پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خالق ہو. کوئی مخلوق جو پیدا ہو وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا. تم ان کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، تم ان سے مدد مانگتے ہو، تم ان کو نظر و نیاز دیتے ہو، ان کو سفارشی سمجھتے ہو کہ اللہ تم سے ناراض ہوں گے تو پھر بھی وہ تمہیں اللہ کا اللہ پر اتنا حق ہے کہ اللہ ناراض ہوں پھر بھی وہ سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے. تو جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، مجھے ذرا دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے. ام لہم شرک فی السماوات، یا کیا ان کے لیے کوئی شراکت ہے آسمانوں میں، کیا آسمانوں کی تخلیق میں انہوں نے کوئی اللہ کا ہاتھ بٹایا ہو، کوئی اللہ کی مدد کی ہو، یا انہوں نے اکیلے ہی کوئی مخلوق پیدا کر لی ہو. آسمان، زمین، دیگر مخلوقات، پہاڑ، شجر، حجر، دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، انہوں نے اکیلے ہی کچھ مخلوقات پیدا کر لی ہوں، یا انہوں نے کسی چیز کو پیدا کرنے میں اللہ کا ہاتھ بٹایا ہو، اللہ کے ساتھ شراکت کی ہو. اگر کوئی ایسی بات ہے پھر تو وہ معبود کہلانے کے لائق ہیں، انہیں اللہ کے علاوہ پکارا جا سکتا ہے. لیکن اگر انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، وہ خود پیدا ہوئے ہیں، وہ خود مخلوق ہیں، جو خود مخلوق ہو تو کتنی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی بے عقلی illogical بات ہے کہ جو خود پیدا ہوا ہے اس کو پکارا جائے اللہ کے علاوہ، اس سے مدد مانگی جائے. جو خود پیدا ہوا، یاد رکھیں جو پیدا ہوتا ہے تو جو حادث ہوتا ہے تو اسے پھر موت بھی آتی ہے. جو پیدا ہوتا ہے جس کی ابتدا ہے پھر اس کی انتہا بھی ہے. جو پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پھر وہ طاقتور ہوتا ہے. یاد رکھیے جو پیدا ہوتا ہے ایک وقت ہوتا ہے جب وہ نہیں ہوتا. تو جو نہیں ہوتا
جو پیدا ہوتا ہے اور وہ پیدا ہونے سے پہلے نہیں تھا، تو کیا ایسی کوئی ذات معبود ہو سکتی ہے؟ سوچا بھی جا سکتا ہے اس کے معبود ہونے کے بارے میں؟ اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ بھی آیا ہے، سورۃ دہر کی پہلی آیت، کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ بھی آیا ہے کہ جب انسان کوئی شے مذکور تھا ہی نہیں، جب انسان کا ذکر ہی نہیں ہوتا تھا؟ کیا کوئی دنیا میں ایسا وقت آیا ہے؟ ایک تو ہے کہ ہر انسان انفرادی طور پر، مثلا میں ہوں یا آپ ہیں، کیا کوئی ایسا وقت آیا ہے کہ نہ کوئی ہمارا نام لیتا تھا اور کسی کو ہمارا پتہ ہی نہیں تھا؟ بالکل ایسا وقت آیا ہے۔ یہ تو ہے انفرادی طور پر کوئی بھی انسان، چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ برا ہو، چاہے وہ کوئی اللہ کا ولی ہو، چاہے وہ کوئی اللہ کا نبی ہو علیہم السلام۔ اور ایک ہے بحیثیت انسان، سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے، جن کے بعد اللہ نے مزید انسان پھیلائے ان سے اور اما حوا سے۔ کیا کوئی ایسا وقت بھی ہے کہ جب انسان تھا ہی نہیں اس دنیا میں؟ بالکل ایسا وقت ہے جب هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ بھی آیا ہے کہ جب وہ کوئی شے مذکور تھا ہی نہیں؟ تو ایسا زمانہ آیا ہے، بالکل آیا ہے، جب انسان تھا ہی نہیں، جب ایک انسان بھی نہیں تھا، کوئی نبی بھی نہیں تھا، کوئی ولی بھی نہیں تھا انسانوں میں سے۔ تو جب یہ نہیں تھے تو یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو خود حادث ہیں، جو خود پیدا ہوئے ہیں، جو خود چھوٹے تھے، جو خود کمزور تھے، پھر اللہ نے انہیں طاقتور کیا آہستہ آہستہ۔ وہ ہر انسان جو ہے جب پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں طاقت آتی ہے۔ وہ طاقت بھی اس میں کتنی آ جاتی ہے، اگر بہت زیادہ طاقتور بھی ہو جائے گا تو کتنی طاقت آ جائے گی، اللہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکے گا، اتنی طاقت تو نہیں آئے گی کہ اس کو اللہ کی طرح اس کو پکارا جائے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے تمہیں کمزوری میں پیدا کیا، پھر اللہ نے کمزوری کے بعد قوت دی، پھر اللہ نے قوت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا دے دیا۔ جو انسان کمزوری میں پیدا ہوا اس کا مطلب ہے پہلے نہیں تھا، حادث ہے، پھر وہ طاقتور ہوا، ہر عروج کو زوال ہے، پھر اسے زوال آیا، بڑھاپا آیا، اس کا مطلب ہے اب اختتام ہے، اب وفات ہے۔ تو انسان کو چاہے وہ ولی ہو اللہ کا، چاہے کوئی صحابی ہو، چاہے وہ کوئی اللہ کا نبی ہو، اس کی ذات میں غلو کر کے اس کو پکارنا، اس سے مدد مانگنا جس طرح اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، سری شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جنہیں تم پکارتے ہو ذرا مجھے یہ بتاؤ، اے مشرکین مکہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ان سے سوال کریں، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ذرا مجھے یہ بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا؟ یہ آسمان زمین کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ جب اللہ نے پیدا کیا، انہوں نے پیدا نہیں کیا، تو وہ معبود کہلانے کے لائق ہیں؟ ہرگز نہیں۔ حضرت عیسیٰ ہیں، عیسائی ان کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، یا دیگر اللہ کے ولی ہیں، وہ مخلوق ہیں، تو انہیں پکارنا جائز نہیں ہے کسی بھی طور پر۔ ہاں اگر انہوں نے کوئی زمین میں پیدا کیا ہے تو ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ معبود کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خالق ہو، مخلوق نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورۃ طور میں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ پیدا نہیں ہوئے؟ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں کیا یہ پیدا نہیں ہوئے؟ یہ لات منات عزا، یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں کیا یہ پیدا نہیں ہوئے تھے؟ ام هم الخالقون، کیا وہ خالق تھے؟ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں کو پیدا کیا؟ کیا انہوں نے زمین کو پیدا کیا؟ بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو ذات پیدا کرے اللہ رب العالمین وہ اس کی طرح ہو سکتی ہے جو پیدا نہ کرے؟ جو پیدا نہ کرے اس کو تم معبود بنا لو اللہ کے ساتھ، تو جو پیدا نہیں کرتا وہ پیدا کرنے والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ لگا کہ خالق ہونے کے، معبود ہونے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے۔ کسی کو اللہ کی طرح پکارنے کے لیے اس کا خالق ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ مخلوق ہو تو مخلوق کو پھر پکارا نہیں جا سکتا اس طرح کر کے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو اس طرح واضح فرماتے ہیں سورہ رعد آیت نمبر 16
اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے سوال کریں مشرکین مکہ سے، مر رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب کون ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ قل اللہ، آپ خود ہی فرما دیجئے، اس کا جواب مشرکین بھی یہی دیں گے، آپ بھی وہی جواب دے دیجئے، قل اللہ، اللہ رب ہے آسمان و زمین کا، کوئی لات منات عزا کوئی رب نہیں ہے آسمان و زمین کا، وہ بھی مانتے ہیں۔ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہہ دیجئے، افاتخذتم من دونه، کیا تم نے پکڑے ہیں اللہ کے علاوہ اولیاء، ایسے معبود، لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، جو تمہارے لیے نفع نقصان چھوڑیں، اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ یہ معبود کی دوسری شرط ہے۔ معبود کی جو پہلی شرط اللہ بیان کرتے ہیں وہ ہے خالق ہونا، اور دوسری شرط جو اللہ بیان کرتے ہیں معبود کے لیے وہ نفع نقصان کر سکے، کسی کا، کسی کو نفع دے سکے، کسی کو نقصان سے بچا سکے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں جو دوسروں کو نفع نقصان دینا تو دور کی بات، جو اپنے ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ جب وہ زندہ تھے تب بھی وہ اللہ سے مدد مانگتے تھے، انبیاء کرام علیہ السلام جب وہ حیات تھے، جب وہ زندہ تھے تو اللہ سے مدد مانگتے تھے، جب وہ فوت ہو گئے اللہ کے پاس چلے گئے، اب تو وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، اب ان کی اگر زندگی ہے تو وہ ان کی برزخی زندگی ہے جس کا اللہ کو پتہ ہے، ہمیں اس کی تفصیلات کا نہیں پتہ، تو وہ اپنے نفس کے نفع نقصان کے مالک نہیں، تو وہ تمہیں کیسے نفع نقصان دے سکیں گے؟ تمہارے لیے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا کون ہے؟ مشرک۔ جو اندھا ہے ان بصیرت کی باتوں سے، ان دلائل سے، جو قوی دلائل ہیں ان سے اندھا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتے دلائل۔ اور دیکھنے والا کون ہے؟ موحد، جو توحید پر ہے۔ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا کیا اندھیرے اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھیرے کیا ہیں؟ شرک کے اندھیرے، اور نور کیا ہے؟ توحید کا نور، اسلام کا نور، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، اب وہ دوسری بات آئی جو حقیقت پہلی بات ہے، پہلی شرط، یا کیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے لیے ایسے شریک، خلقوا کخلقہ، کہ جنہوں نے پیدا کیا ہو اللہ کے پیدا کرنے کی طرح، فتشابہ الخلق علیہم، پھر تخلیق ان کے اوپر خلط ملط ہو گئی ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ ایسے معبود پکڑ رکھے ہیں؟ پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ ایسے معبود پکڑے ہیں کہ جنہوں نے کوئی اللہ کے علاوہ انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہو، اور انہوں نے کوئی اتنی بڑی چیز پیدا کی ہو کہ اب لوگوں پر خلط ملط ہو گیا ہو کہ اللہ بڑے خالق ہیں کہ یہ بڑے خالق ہیں۔ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے، کوئی خالق نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ جب اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے، پھر وہو الواحد القہار، پھر وہ اکیلا ہے اور وہ قہر کرنے والا ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے علاوہ اور شریک بناتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بناتے ہیں۔ معبود کے لیے خالق ہونا اور معبود کے لیے نفع نقصان کا مالک ہونا یہ شرط ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی سوال کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے تمہارا کیا خیال ہے جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ذرا مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، کوئی چیز انہوں نے اکیلے ہی پیدا کر لی ہو، یا پھر ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے آسمان میں شراکت ہو، چلو انہوں نے اکیلے کسی چیز کو پیدا نہ کیا ہو، کم از کم آسمانوں کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ شریک ہو گئے ہوں۔ کیا کوئی ایسا ہے جس نے آسمانوں کی تخلیق میں اللہ کا ساتھ دیا ہو؟ ایک آیت کریمہ میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں بہت زبردست مثال ہے، قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو واضح فرمایا کہ معبود کے لیے خالق ہونا ضروری ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت زبردست مثال بیان کر رہا ہوں تمہارے لیے، ذرا اس مثال کو غور سے سنو۔ سورہ حج کی آخر میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ حج آیت نمبر 73، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا اسے غور سے سنو۔ یہ کوئی عام مثال نہیں ہے، بہت غور طلب مثال ہے، قرآن کی ہر مثال ہی غور طلب ہے، اس کو خاص طور پہ غور سے سنو۔ اے لوگو ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے تو مکھی کو بھی پیدا نہیں کیا۔ آسمان زمین چھوڑیں، دیگر مخلوقات چھوڑیں جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں، مکھی کو بھی پیدا نہیں کیا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے وہ سارے اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں، ایک معبود نے اکیلے ایک مکھی کو نہیں، یہ سارے معبود مل جائیں ان مشرکین کے، حضرت
کائنات کی ابتدا سے لے کر آج تک قیامت تک جتنے مشرکین نے جتنے معبود بنائے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ سب مل جائیں، وہ سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ جب وہ مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے پھر انہیں اللہ کے علاوہ کیوں پکارتے ہو، ان سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ انہیں کوئی انہیں ڈائریکٹ پکار رہے ہیں، کوئی انہیں واسطے سے پکار رہے ہیں، کیوں انہیں پکارا جاتا ہے جب وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے وہ سب اکٹھے ہو جائیں؟ اب آگے ذرا سنیں، اس سے بھی آگے بڑھ کر وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی پیدا کرنا تو بڑی بات ہے، اگر مکھی کچھ لے جائے ان سے، لا يستنقذوه من، یہ سب معبود مل کے مکھی سے وہ ذرہ واپس نہیں لے سکتے جو مکھی لے جائے ان سے، اتنے یہ کمزور ہیں۔ تو تم ان کو اللہ کے علاوہ معبود بنا رہے ہو، ان سے تم مدد مانگتے ہو، ان سے تم اپنی حاجتیں مانگتے ہو۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، جنہیں اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے۔ اب مشرک بھی کمزور ہے، اب ایک کمزور سے مانگ رہا ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ بھئی مانگ رہے ہیں تو خالق کی کائنات سے مانگو، جو کہتا ہے کہ میں دیتا ہوں مجھے پکارو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے پکارنے والا جب پکارے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، جو ہر شے پر قادر ہے، فعال لما یرید، جو چاہے کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ہم اس کو چھوڑ کر کیوں ہم اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ دکھاؤ ذرا مجھے انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے آسمان میں شراکت ہو۔ اللہ کہتے ہیں کوئی چیز انہوں نے اکیلے پیدا کی ہو یا انہوں نے کوئی چیز اللہ کے ساتھ مل کر پیدا کی ہو۔ یہاں تو شراکت کی بات ہے، ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو شراکت بھی دور کی بات ہے، چلو انہوں نے اللہ کا کوئی تھوڑا بہت ساتھ دیا ہو، کوئی ایسا معبود دکھاؤ اپنا جس نے اللہ کا کوئی ساتھ دیا ہو، کوئی اللہ کی مدد کی ہو تھوڑی بہت، چاہے برابر کا ساتھ نہ دیا ہو۔ ایک تو ہے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اکیلے کوئی چیز پیدا کی ہو، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چلو انہوں نے کوئی اللہ کے ساتھ مل کر برابر 50-50 کوئی چیز پیدا کی ہو اللہ کے ساتھ مل کر، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چلو اس سے بھی نیچے ہٹ کر سارا کام اللہ نے کیا ہو، 90% کام کوئی 10% کام انہوں نے کر دیا ہو۔ قرآن میں یہ بات بھی موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، سورہ سبا آیت نمبر 22، اللہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے تمام آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کہیں، کیونکہ دنیا میں زیادہ تر شرک ہوتا ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی شان میں غلوب کر کے ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی شان میں غلوب کر کے، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کی شان میں غلوب کر کے انہیں اللہ کا بیٹا اور اللہ بنا لیا۔ تو دنیا میں زیادہ تر شرک جو ہے غلوب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اگر دنیا میں کوئی ذات سب سے افضل ہے تو وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء والمرسلین۔ حدیث مبارکہ میں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تمام باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلواتے ہیں کہ تاکہ آپ کی ذات کے بارے میں جو ہے لوگ غلوب نہ کریں اور لوگ جو ہے وہ آپ سے مدد نہ مانگے۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ معاف کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہودیوں عیسائیوں کے نقش قدم پر چلو گے، جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، خدائی صفات ان نے پیدا کر لی قرار دے دی، عیسائیوں نے عیسیٰ کے بارے میں۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے، قرآن کریم کے احکامات کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں یا رسول اللہ مدد کے نعرے عام ہیں ہمارے پاکستان میں، بر صغیر میں، پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی جاتی ہے، حضرت علی سے مدد مانگی جاتی ہے، اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگی جاتی ہے، پیر عبدالقادر جیلانی سے مدد مانگی جاتی ہے، ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ اس کا اعلان کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا توحید کا علم بلند کیا ہے اور شرک سے روکا ہے اتنا کسی نے بھی نہیں روکا۔ تو اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، پکارو انہیں جنہیں تم اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو۔ اللہ کے علاوہ کیا گمان کرتے ہو کہ وہ معبود ہیں، انہیں پکارو۔
لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ تو نہیں اختیار رکھتے ذرہ برابر بھی، نہ آسمان میں نہ زمین میں، ان کے پاس ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں۔ ذرہ برابر اختیار یعنی خدائی اختیار میں سے ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے۔ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جنہیں اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، خواہ وہ ایسے لوگ ہوں جو اللہ کے نافرمان ہیں اور لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، شیطان، نمرود، فرعون، دجال وغیرہ، خواہ وہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں جنہوں نے پوری زندگی لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لیکن لوگ ان کی شان میں غلو کر کے انہیں اللہ کے علاوہ معبود بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہیں اللہ کے علاوہ پکارا جائے وہ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے خدائی اختیارات میں سے۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْک، اور نہیں ہے ان کے لیے آسمان و زمین میں کوئی شراکت۔ وہی بات جو ہم سورہ احقاف میں پڑھ رہے ہیں کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں ان کی کوئی شراکت بھی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی انہوں نے 50-50 کوئی انہوں نے اللہ کے ساتھ شراکت کر کے زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْک، نہیں ہے جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان میں سے کسی کے لیے بھی زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ کی کوئی شراکت نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ کوئی اللہ کے لیے ان میں سے کوئی مددگار ہے۔ ایک تو ہوتی ہے شراکت برابر کی، نہ کوئی برابر کا شریک ہے اور نہ کسی نے تھوڑی بہت مدد کی ہے۔ سارا کام اللہ وحدہ لا شریک نے اکیلے ہی کیا ہے، کائنات اللہ نے اکیلے ہی بنائی ہے، ہر چیز اللہ نے اکیلے ہی بنائی ہے۔ اللہ اکیلے ہی جو ہے وہ خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، مدبر ہیں، روزی دینے والے ہیں، سب کام اللہ اکیلے ہی کرتے ہیں، ساری نعمتیں اللہ اکیلے ہی دیتے ہیں۔ تو پھر جب عبادت کی جاتی ہے اللہ کی، جب اللہ کو شکر ادا کرنے کی باری آتی ہے، وہاں اللہ کے ساتھ اوروں کو کیوں شریک کر لیا جاتا ہے؟ وہاں اللہ کے علاوہ اوروں کی قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ وہاں اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے ذبح کیوں کیا جاتا ہے؟ وہاں اللہ کے علاوہ اوروں کو نظر و نیاز کیوں دی جاتی ہے؟ اللہ کے علاوہ اوروں کو کیوں پکارا جاتا ہے؟ نہ کسی کے لیے کوئی شراکت ہے آسمان و زمین میں اور کسی چیز کی تخلیق میں، نہ کسی کا کوئی حصہ ہے، کوئی مدد، تھوڑی سی مدد بھی نہیں ہے۔ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے کوئی شراکت ہو آسمانوں میں، آسمانوں کی تخلیق میں۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے یعنی اس قرآن سے پہلے، اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب جس میں یہ بات موجود ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے، اللہ کے علاوہ کسی نے اللہ کے ساتھ شراکت کر کے فلاں چیز کو پیدا کیا۔ کوئی کتاب لے آؤ جس میں یہ بات موجود ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے، اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب لے آؤ، تورات لے آؤ، انجیل لے آؤ، صحف ابراہیم لے آؤ، کوئی کتاب لے آؤ اس قرآن سے پہلے جس میں تم جو شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ اس کے دلائل موجود ہو۔ او اثارۃ من علم، اگر کتاب کی کوئی بات نہ ہو، تورات و انجیل نہ ہو تو چلو او اثارۃ من علم، کوئی علمی نقل شدہ بات لے آؤ۔ اثارۃ کا معنی نقل شدہ، کوئی نقل شدہ علم جو تمہارے جو پرانے انبیاء سے نقل ہو کر آ رہا ہو، کوئی نبیوں سے منقول کوئی علمی بات لے آؤ کہ کسی نبی نے یہ بات فرمائی ہو کہ اللہ کے علاوہ نبیوں کو پوجنا چاہیے، اللہ کے علاوہ نبیوں کو پکارنا چاہیے، یا فلاں کی اللہ کے ساتھ شراکت ہے آسمان و زمین کی تخلیق میں، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنا جائز ہے، اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگنی جائز ہے۔ کوئی کتاب لے آؤ اس قرآن سے پہلے، کوئی کتاب کی کوئی آیت یا کوئی منقول شدہ کوئی علم لے آؤ۔ بعض علماء کہتے ہیں اثارت سے مراد نقل شدہ علم جو نبیوں سے منقول ہو، پرانے انبیاء سے، قرآن کی بات نہ ہو، یعنی ایک ہے نا اللہ کی کتاب اور ایک نبیوں کی کوئی منقول شدہ بات جو نبیوں کی حدیث ہوتی ہے، وہ بھی در حقیقت اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ یا بعض علماء کہتے ہیں اثارت کا مطلب ہے بقیہ کوئی علم، بقیہ علم ہو یا منقول شدہ علم ہو تو اس سے مراد اللہ کی کتاب یا کتاب کے علاوہ کوئی نبیوں سے منقول بات، پرانے انبیاء کرام علیہم السلام سے منقول کوئی بات۔ تم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، مشرکین مکہ، یہودی عیسائی حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ صحف ابراہیم سے، تورات و انجیل سے کوئی بات لے آؤ یا نبیوں سے منقول شدہ کوئی بات لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں،
کس دعوے میں سچے ہو کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پکارنا چاہیے، ان کے بت بنا کر قبریں بنا کر مجاور بن کے بیٹھ جانا چاہیے، ان کے لیے نظر و نیاز دینی چاہیے اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے، اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگنی چاہیے. وہ تمام کام جو مشرکین مکہ کرتے تھے. قرآن سے پہلے کسی کتاب کی کوئی دلیل لے آؤ یا کوئی نبیوں سے منقول شدہ کوئی بقیہ بات لے آؤ. اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، تمہارے پاس اپنے دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف ظن و تخمین ہی ہے. سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، ان میں سے اکثر، ان مشرکین میں سے اکثر، مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، ان مشرکین میں سے اکثر نہیں پیروی کرتے مگر ظن کی، گمان کی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حالانکہ ظن حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا. حق کیا ہے؟ حق تو کتاب و سنت کے دلائل ہے. کتابوں میں اتری ہوئی باتیں حق ہوتی ہیں، نبیوں کی باتیں حق ہوتی ہیں. حق تو یہ ہے، اور ان کے پاس حق میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ کسی کتاب کی کوئی بات، نہ کوئی نبیوں کی منقول شدہ کوئی بات، نہ قرآن کی کوئی بات، نہ حدیث مبارکہ کی کوئی بات. چلو اپنے نبیوں کی منقول شدہ کوئی بات بتا دو. حق ہے ہی نہیں. اب جب حق نہیں ہے تو ظن و تخمین ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین یہ ظن کی پیروی کرتے ہیں. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. اللہ جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں. کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس اپنے اس شرک کی. فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ذرا قرآن کے الفاظ میں اب سنیں. اللہ کتنی سختی سے رد کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنے سے. اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ سب سے گمراہ شخص ہے وہ، اس سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا. کون؟ اے اللہ. ممن یدعو، اس سے جو پکارے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من، اسے جو، لا یستجیب لہ، نہیں جواب دے سکتا اس کو، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک. ذرا غور کیجیے قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جو قیامت کے دن تک آپ کی بات قبول نہ کر سکے، آپ کی بات کا جواب نہ دے سکے، آپ کی دعا پوری نہ کر سکے، قیامت کے دن تک آپ کی پکار وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا، وہ آپ کی حاجت پوری نہیں کر سکتا قیامت تک لگا رہے تو. صرف اللہ ہی ہے جو ساری حاجتیں پوری کرتے ہیں. اللہ ہی ہیں جو سب کچھ دیتے ہیں اور ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں رکھتا. تو جو شخص اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے، خواہ وہ خود اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہو، شیطان، نمرود، فرعون وغیرہ کی طرح، دجال کی طرح، خواہ وہ خود اپنی عبادت کی دعوت نہ دیتا ہو، اللہ کے نیک بندے ہوں لیکن لوگوں نے ان کی شان میں غلو کر کے انہیں اللہ کا معبود بنا لیا ہو، تو جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے، چاہے وہ فوت شدہ بزرگ کیوں نہ ہو، فوت شدہ انبیاء کرام علیہم السلام کیوں نہ ہو، جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کو پورا نہ کر سکے، اس کی پکار کا جواب نہ دے سکے، تو جو شخص اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتا ہے، ان سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا. اس دنیا جہاں کے پرلے درجے کے گمراہ لوگ ہیں. ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں. اور کون زیادہ گمراہ ہے؟ اس شخص جو پکارے اللہ کے علاوہ اسے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکے. کہ پکار کا جواب دینا، پکار کو پوری کرنا تو دور کی بات ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جن کو پکارا جاتا ہے وہ تو ان کی پکار سے ہی غافل ہیں، ان کو تو ان کی آواز ہی نہیں آتی. اللہ کے علاوہ یاد رکھیے جنہیں پکارا جائے خدائی اختیارات کے مطابق، ایک تو جیسے میں نے ذکر کیا، ایک تو ما تحت الاسباب کسی کو پکارا جاتا ہے. میں بتا چکا ہوں کہ وہ اس بحث سے خارج ہے. وہ بات کوئی غریب کسی امیر سے کہتا ہے میری مدد کر دو، مجھے کوئی رقم دے دو، میرا علاج کروا دو، یہ ایک الگ چیز ہے. یہ تعاون علی البر والتقوی ہے، یہ ما تحت الاسباب ہے. بات ہو رہی ہے ما فوق الاسباب کی، جو جس طرح اللہ کو پکارا جاتا ہے اس طرح کر کے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے تو یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے علاوہ جس کو پکارا جائے، خواہ وہ شیطان ہو، خواہ وہ فرعون ہو، نمرود ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتے تھے.
خواہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں جو پوری زندگی لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن لوگوں نے ان کے بعد ان کی شان میں غلو کر کے انہیں اللہ کا معبود بنا، انہیں اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا، اللہ کا شریک بنا لیا، چاہے وہ نیک فوت شدگان ہو، اللہ کے پاس جا چکے ہوں۔ کوئی شخص پکارے اللہ کے علاوہ کسی کو تو وہ قیامت تک اس کی پکار کو پورا نہیں کر سکتا، اس کی حاجت پوری نہیں کر سکتا قیامت تک۔ حاجت پوری تو تب کرنے کی بات آئے جب وہ حاجت سن لے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو پکارنے والوں کی پکار سے ہی غافل ہے۔ یاد رکھیے قبر والے قبر میں جا کر کچھ نہیں سنتے، صرف وہی سنتے ہیں جو اللہ سنائے، وہ خود کچھ نہیں سن سکتے، وہ تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردوں کو نہیں سنایا جا سکتا۔ ان اللہ یسمع من یشاء، سورہ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں اللہ جسے چاہے سنائے، وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر والوں کو تو آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ اللہ جسے چاہے سنائے، اللہ جو چاہے سنا دیتا ہے۔ مردے کو دفنایا جاتا ہے، وہ دفنانے والوں کی قدموں کی چاپ سن لیتا ہے، مردہ حدیث میں آتا ہے، ہم مانتے ہیں صحیح حدیث ہے۔ جو اللہ سنانا چاہے اللہ سنا دیتا ہے، اپنی مرضی سے مردہ کچھ بھی نہیں سن سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے علاوہ جسے پکارا جائے، چاہے وہ شیطان اور شیطان کی ذریت ہو، اس کی نسل ہو، برے لوگ، خواہ وہ اللہ کے نیک برگزیدہ لوگ ہوں جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ کے علاوہ جنہیں پکارا جائے وہ قیامت تک اس حاجت کو پورا نہیں کر سکتے، اس پکار کو قبول نہیں کر سکتے۔ پکار قبول کرنا دور کی بات، وہ تو اس پکار سے ہی غافل ہوتے ہیں، وہ تو آواز ہی نہیں سنتے، وہ تو پکار سے ہی غافل ہوتے ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ قبر والے وہ نہیں سن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، سورہ فاطر آیت نمبر 22۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہے سنا دے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں آپ سنانے والے اس کو جو قبر میں ہے۔ قبر والوں کو تو نبی بھی نہیں اپنی مرضی سے سنا سکتے، اللہ جسے چاہے سنا دے۔ اب اللہ کسے سناتے ہیں؟ جس کا ذکر قرآن میں آ گیا یا حدیث میں آ گیا، اللہ تو اسے سناتے ہیں۔ جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ نہیں وہ نہیں سنتے، عمومی اصول ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ کہ قبر والے نہیں سنتے۔ عام انسان چھوڑے، نبی بھی نہیں سنا سکتا قبر والوں کو، اپنی مرضی سے نہیں سنا سکتا۔ ہاں اللہ اگر کسی چاہے اللہ سنا سکتے ہیں، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ سنا سکتے ہیں۔ قدموں کی چاپ، جی جی بالکل، وہ اللہ جو اللہ چاہے سنا دے۔ جب حدیث مبارکہ میں آ گیا کہ قبر والا سنتا ہے تو ہمارا جب جس کو دفن کرتے ہیں تو وہ اس وقت جو ہے نا وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے جانے والوں کی، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے عزیز جو ہیں وہ سن قدموں کی چاپ سن رہا ہے کہ میرے عزیز اب واپس جا رہے ہیں، اب میرا کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اب عزیز بھی آئے تھے وہ بھی واپس چلے گئے، مال بھی آیا تھا وہ بھی واپس چلا گیا، اعمال آئے تھے وہ اعمال ساتھ رہ گئے۔ اب کوئی فائدہ چیز دے گی تو اعمال فائدہ دے گی۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مردہ جو ہے وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے۔ کیسے سنتا ہے؟ اللہ سناتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ قبر والا سن نہیں سکتا۔ اللہ نے ایک عام اصول بیان کیا ہے کہ مرنے والا نہیں سن سکتا، ہاں جسے اللہ سنا دے وہ سن لیتا ہے، ورنہ کوئی نہیں سنتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جنگ بدر کے جنگ بدر میں جو کافروں کے سردار جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے تھے، ان کو گڑھے میں پھینک دیا گیا تھا۔ تو صحیح بخاری والا کی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب فرمایا تھا، اور آپ نے انہیں فرمایا تھا کہ اللہ نے ہم سے بھی وعدہ کیا تھا، تم سے بھی وعدہ کیا تھا، جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو پورا ہوتے دیکھ لیا۔ اللہ نے ہم سے فتوحات کا وعدہ کیا تھا، مدد کا وعدہ کیا تھا، دیکھو اللہ نے ہماری مدد کی ہے، ہم کمزور تھے اللہ نے ہمیں غلبہ دیا، کافروں پر کوئی وسائل بھی نہیں تھے، اللہ نے ہماری مدد کی، اللہ نے ہمارے وعدے، اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا پورا کیا، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا پورا کیا کہ نہیں کیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کفار کے سرداروں سے. جنگ بدر میں کفار کے بہت سارے سردار جو ہیں وہ جہنم واصل ہو گئے تھے، تو ان کو ایک گھڑے میں پھینک دیا گیا تھا، قلیب بدر کہتے ہیں اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا. حضرت عمر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کلام کر رہے ہیں، یہ تو سن ہی نہیں رہے، اب یہ تو اب فوت ہو چکے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس وقت سن رہے ہیں. الآن کے الفاظ ہیں حدیث میں کہ یہ اس وقت سن رہے ہیں. اللہ جس وقت سنانا چاہے، جس کو سنانا چاہے، اللہ سنا دے. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو کافر قوم ہے. تو اللہ جس کو سنا دے. عام اصول یہ ہے کہ کوئی نہیں سنتا. اب قدموں کی چاپ اللہ سنانا چاہے اللہ سنا دیتے ہیں. تو جو قبر میں چلا جاتا ہے اس کا برزخی معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے. تو اب یہ سمجھنا کہ وہ جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا. پھر دنیا کے اندر جب وہ موجود تھے تو دنیا کے اندر وہ اللہ سے مدد مانگتے تھے. یہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں یا اولیاء ہیں، جب وہ حیات تھے، جب وہ زندہ تھے، تب بھی وہ اللہ سے مدد مانگتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اللہ سے مدد مانگتے رہے. تمام انبیاء کرام علیہم السلام پوری زندگی اللہ سے مدد مانگتے رہے. قرآن کریم میں انبیاء کی دعائیں موجود ہیں. اگر وہ ہر کام خود ہی کر سکتے تھے تو ان کو اللہ سے مدد مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو قرآن کریم میں دعائیں موجود ہیں. پوری زندگی تو وہ اللہ سے مدد مانگتے رہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے. قرآن کریم میں نبیوں کے حوالے سے موجود ہے کہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے. پوری زندگی تو نبی اللہ کو پکارتے رہے. تو جب وہ فوت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، قبر میں چلے گئے، برزخی معاملہ شروع ہو گئے، تو اب وہ مدد کرنا شروع ہو گئے لوگوں کی. کتنی عجیب بات ہے. پوری زندگی تو وہ اللہ کو پکارتے رہے اپنی مدد کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ سے آپ نے دعا کی اور آپ انتظار کرتے رہے وحی کا. مشکلات آپ پر آئیں، سب سے زیادہ آزمائشیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر ہوتی ہیں. اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں مجھ پر آئی ہیں. آپ پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں. طائف میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، دیگر موقعوں پر آپ کے ساتھ کیا ہوا. آپ کے اوپر سجدے میں آپ کے اوپر اوجڑی رکھی گئی، آپ کو تکلیفیں دی گئیں، آپ کے عزیزوں کو شہید کیا گیا. آپ کسی کی مدد نہیں کر سکے. آپ زخمی ہوئے جنگ احد کے موقع پر، آپ زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ اپنی مدد نہیں کر سکے. تو اب آپ فوت ہونے کے بعد یا ولی اللہ فوت ہونے کے بعد وہ مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنی زندگی میں تو وہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکے، اپنے آپ کو بیماری سے نہیں بچا سکے، دیگر چیزوں سے بچا نہیں سکے. اپنی زندگی میں تو فوت ہونے کے بعد ان کے پاس ایسے اختیارات آ گئے کہ وہ سب کی سننا بھی شروع کر دیتے ہیں. اپنی زندگی میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہر ایک کی آواز نہیں سن سکتے تھے. کوئی بندہ دور سے ہے، جس نے آپ سے بات کرنی تھی وہ آپ سے آ کر بات کرتا تھا، مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا وہ دور سے سفر کر کے آپ کے پاس آتا تھا. ایک دفعہ ایک صحابی سے کسی نے کہہ دیا، صحابی اور اس کی بیوی، کہ دوسرے شہر میں رہتے تھے، کہ تم دونوں کو میں نے دودھ پلایا. ایک عورت نے ایک صحابی اور اس کی بیوی سے کہا، صحیح حدیث ہے، کہ تم دونوں کو میں نے دودھ پلایا، تم نے کیسے شادی کر لی؟ وہ دونوں کی شادی بھی ہو چکی تھی، بچہ بھی ہو چکا، اولاد بھی تھی. تو وہ ایک عورت کہنے لگی تم دونوں میرے دودھ کی اولاد ہو، میری رضائی اولاد ہو. اب وہ پریشان ہو گیا. صحابی باقاعدہ سفر کر کے مدینہ منورہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ سے آ کر مسئلہ پوچھا. آپ نے فرمایا جب عورت نے کہہ دیا ہے کہ تم دونوں اس کی اولاد ہو، اب تم میاں بیوی کے طور پہ کیسے رہ سکتے ہو؟ اب تمہیں الگ ہونا پڑے گا. ان صحابی کو اتنا لمبا سفر کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ وہ وہیں سے پوچھ لیتے، وہیں سے مسئلہ حل ہو جاتا. تو بہرحال یہ اللہ کی صفات، اللہ کے اولیاء کو دینا، صحابہ کو دینا، نبیوں کو دینا، تو یہ اور ان سے مدد مانگنا اللہ کی طرح، یہ شرک ہے، صریح شرک ہے. اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ اسے پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کو قبول نہیں کر سکتا، اس کی حاجت پوری نہیں کر سکتا. حاجت پوری کرنا تو دور کی بات، وہ تو ان کی پکار سے ہی غافل ہیں. ان کو تو آواز ہی نہیں آئی کہ مانگا کیا ہے ہم سے کیا کہا گیا ہے، اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ جی وہ بزرگوں نے سن لیا ہے، پیروں نے سن لیا ہے، وہ مدد کریں گے. نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ مدد کر سکتے ہیں، قیامت تک مدد نہیں کر سکتے. بلکہ کیا ہوتا ہے، پہلی بات اللہ نے فرمائی کہ وہ قیامت تک حاجت پوری نہیں کر سکتے. دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ وہ سن بھی نہیں سکتے. اور تیسری بات اللہ نے کیا فرمائی؟ تین باتیں بڑی اہم ہیں. فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً،
اور جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، یعنی قیامت کا جب دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، کانوا لہم اعداء، جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا رہا، جن سے مدد مانگی جاتی رہی، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اب یہی نبی اور ولی یہ دشمن بن جائیں قیامت کے دن اپنے پکارنے والوں کے، تو مجھے بتائیے کہ کیا فائدہ ہوا اس سارے شرک کا؟ اللہ کو ناراضی کیا ہے اور جہنم ہی کمائی ہے۔ اللہ معاف کرے، کیونکہ شرک کی سزا صرف جہنم ہے، شرک کرنے والا جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کا غضب کمایا ہے۔ جن بزرگوں کو پکارتا رہا وہ بزرگ دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن۔ دنیا میں تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کر رہے ہیں، لوگ ہمیں پکار رہے ہیں، ان کو آواز ہی نہیں آتی، اور اگر ان کو آواز آ جائے بالفرض وہ قیامت تک وہ حاجت پوری نہیں کر سکتے، قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے کہ یہ لوگ ہماری عبادت کرتے رہے، قیامت کے دن انکار کر دیں گے کہ ہماری کوئی عبادت نہیں کرتا تھا۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں اس سے بڑھ کر واضح بات کیا ہوگی؟ اللہ نے تو بڑی صراحت سے یہ بات کر دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے تو وہ نہیں سنتا، سن لے اگر تو قبول نہیں کر سکتا، اور قیامت کے دن دشمن بن جائے گا۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ مریم آیت نمبر 81-82، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، کہ ان بدبختوں نے، ان مشرکوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں۔ کیوں؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا باعث ہوں، تقویت کا باعث ہوں، تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ کون؟ معبود۔ کلا، ہرگز نہیں، کون کس کی مدد کر سکتا ہے؟ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ان قریب وہ انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا۔ کون؟ جن کو معبود بنایا گیا ہے وہ مشرکوں کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ہو جائیں گے ان کے ضد، ان کے الٹ، ان کے دشمن بن جائیں گے، قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے۔ جب ان کو پتہ لگے گا کہ وہ تو پوری زندگی خود توحید پر عمل پیرا رہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، تو اب قیامت کے دن پتہ لگے گا اچھا ہمیں پکارا جاتا رہا ہے، وہ کہیں گے کون ہے ہمیں پکارنے والے، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، ان سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ نیک لوگ بھی جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے وہ بھی برات کا اظہار کر دیں گے۔ نیک لوگ تو اس لیے برات کا اظہار کریں گے کہ پوری زندگی وہ توحید پر عمل پیرا رہے، خود نبی اور اللہ کے ولی وہ خود توحید پر عمل پیرا رہے اور پوری زندگی لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ پیر عبدالقادر جیلانی کی آپ کتاب پڑھیں، غنیۃ الطالبین، کتاب پڑھیں، وہ توحید سے بھری ہوئی ہے، اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ مجھے غوث الاعظم کو ہو اور مجھ سے مدد مانگو، اور یہ جو ساری خرافات آج ان کے بارے میں موجود ہیں ایک بھی ان کی کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ ان کی کتاب پڑھ لیں، اگر کتاب کا ٹائٹل اگر ہٹا دیں تو وہ آج کے لوگ کہیں گے یہ تو کسی وابی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو یہ پوری زندگی لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، خود توحید پر عمل کرتے رہے، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی۔ جب قیامت کے دن ان کو پتہ لگے گا اچھا ہمیں اللہ کے علاوہ پکارا جاتا رہا ہے، وہ قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے ان لوگوں کو جو پکارتے رہے۔ اور جو برے لوگ ہیں جو خود اپنی عبادت کی دعوت دیتے رہے دنیا کے اندر، شیطان ہے اور فرعون اور نمرود اور دجال اور اس قسم کے لوگ، یہ لوگ بھی قیامت کے دن اپنے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے، اگرچہ دنیا میں خود ہی ان سے کہتے ہوں کہ ہمیں پکارو۔ قیامت کے دن وہ دشمن بن جائیں گے۔ کیوں دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن؟ اس لیے دشمن بن جائیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے نا اللہ کا، کہ آج کتنا بڑا عذاب ہے جو اللہ کا نافرمان رہا اس کے لیے، اور جس نے لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی، جس نے لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ میں رب ہوں۔ فرعون کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں۔ قیامت کے دن فرعون اپنے ماننے والوں کی عبادت کا انکار کر دے گا، وہ کہے گا شاید میرے انکار کرنے سے میرا عذاب کچھ ہلکا ہو جائے، مجھے تو آج بڑا عذاب ملنا ہے، تو شاید میں اگر انکار کر دوں کہ میں نے کبھی اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی، اور وہ اپنی عبادت کرنے والوں کا اگر انکار کر دے، اس کے ذہن میں ہوگا کہ میرے انکار کرنے سے شاید میرا عذاب ہلکا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بقرہ آیت نمبر 166، اللہ فرماتے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی تھی، یعنی شریک جن کو اللہ کے علاوہ بنایا گیا تھا، وہ برات کا اظہار کر دیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، جن کی پیروی کی گئی تھی، یعنی اللہ کے علاوہ جن کو شریک بنایا جاتا رہا،
چاہے وہ نیک لوگ ہوں چاہے برے لوگ ہوں، وہ برات کا اظہار کر دیں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور جب وہ جہنم دیکھیں گے سامنے، عذاب سامنے دیکھیں گے، سارے تعلق ٹوٹ جائیں گے۔ تو جو برے لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی ہوگی، وہ بھی قیامت کے دن انکار کر دیں گے، دشمنی کا اظہار کر دیں گے، برات کا اظہار کر دیں گے۔ اور جب وہ برات کا اظہار کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وقال الذین اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی تھی مشرک لوگ، وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں جانا ہو، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ہم اب ان سے اس طرح برات کا اظہار کریں جس طرح وہ ہم سے قیامت کے دن برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب وہ مشرک کہیں گے اچھا ہم تو پوری زندگی ان کو پکارتے رہے اور ہم ان کے پیچھے چلتے رہے، آخرت میں جا کے انہوں نے ہمارا انکار کر دیا، کاش کہ ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں جانا پڑے، ہم دنیا میں اب ان کی مخالفت کریں، ان کی دشمنی کریں۔ كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، اس طرح اللہ ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر دکھائیں گے۔ ایک اور آیت کریمہ دیکھیے، کیا ہم لوگ یہ کسی فیصلہ کر سکے کہ فلان اللہ کا ولی ہے؟ یہ تو اللہ ہی کرے گا، اللہ کو پتہ ہے۔ باقی نیک لوگوں کی نیکی جو ہے وہ بعض دفعہ اس کی شہرت ہو جاتی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے علم میں ممکن ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو، ہم تو کسی کی جنت کی بات بھی نہیں کر سکتے کہ فلاں جنتی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، دعا دے سکتے ہیں اللہ کرے کہ وہ جنتی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے وہ عظیم صفات بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ جی بس آ رہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارو وہ تو ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار نہیں سنتے۔ ولو سمعوا، اگر وہ سن لیں بالفرض، مستجابوا لکم، وہ تمہاری پکار کو قبول نہیں کر سکتے، تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے۔ ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم، قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ اس آیت میں یہ بھی صراحت ہے کہ یہ شرک ہے۔ ولا ينبئك مثل خبیر، اللہ جو خبیر ہے اس جیسے تمہیں کوئی خبر نہیں دے گا۔ تو قرآن کریم بھرا پڑا اس قسم کی آیات سے کہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے تو وہ ہماری پکار سنتے نہیں ہیں، اگر سن لیں تو قبول نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن وہ دشمن بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کفر و شرک اور اس جیسی چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔